اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی انسان اپنے لیے قرین اور دوست منتخب کرتا ہے شیطان کو، تو شیطان اس کو جہنم جو کہ تباہی اور ہلاکتوں کی جگہ ہے اس جگہ پہ پہنچا کر دم لیتا ہے۔ اسی لیے میرا قرین کون ہے، میرا ہم مجلس کون ہے، کس کے ساتھ میرا دوستی کا تعلق ہے، تو اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ یہ ہم سکول میں پڑھتے تھے نا، سکول کی عربی کی کتاب کے اندر یہ بات تھی، حدیث ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسے ہے؟ اچھے دوست کی مثال ہے عطر فروش کی طرح۔ اگر تم عطار اور عطر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھو گے، اس کے پاس بیٹھو گے اور تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو کم از کم اس سے تم خوشبو سونگھ سکتے ہو، اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے تمہارے اندر سے بھی خوشبو آ جائے گی۔ اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ پہ کام کر رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں تو اس کا نتیجہ آگ نہ بھی جلائے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں اڑ کے کپڑوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اپنا قرین اور اپنا ساتھی اور اپنا دوست منتخب کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے پرکھ کے منتخب کرو۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے نا اپنی کتاب گلستان کی ابتدا میں ایک فارسی زبان کے اندر نا چند اشعار لکھے ہیں، اور وہ اشعار ہیں: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا میں نے محبوب کے ہاتھ میں مٹی اور میں نے اس سے پوچھا، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، مٹی میں سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ مشک ہے، خوشبو ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تیرے اندر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ہوں تو میں ناچیز مٹی، ولیکن مدت با گل نشستم، کچھ وقت میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو ان پھولوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، میرا جو ہم نشین تھا نا وہ پھول، اس کی خوشبو نے میرے من کے اندر یوں اثر کیا کہ میرے اندر بھی وہ خوشبو پیدا ہو گئی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میری اوقات یہی ہے کہ میں مٹی ہوں۔ پھولوں کے ساتھ کچھ وقت میں رہی تو میرے اندر اس کی ہم نشینی کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی۔ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اگر اس کی محفل، اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ آدمی بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے ہم نشین، اس کے دوست وہ برے ہیں تو اس آدمی کے اندر بھی برائی نہ ہو لیکن اس مجلس اور اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے برائی نہ بھی آئے لیکن بروں کی ساتھ اس کی نسبت ضرور ہو جائے گی۔ تو اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ
اگر تم نے دوستی اور ہم نشینی کے لیے شیطان کا انتخاب کر لیا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دوستی سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم نشینی کے لیے انتخاب ہو گیا نا شیطان کا، تو پھر سمجھو تباہی ہے، پھر ہلاکت ہے۔ اب شیطان انسان کا دوست کب بنتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ایک وجہ بیان کی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بندہ غفلت کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے۔ دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں ذکر الرحمن۔ ایک مطلب بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، ذکر الرحمن سے مراد نماز کے اندر کیا کرتا ہے، سستی کرتا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، غفلت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، فہو لہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، ساتھی۔ دوسرا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کا ذکر، ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد قرآن۔ جو بندہ قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ قرآن سے اعراض کر لیتا ہے نا، نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور اس کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ دونوں معنی، دونوں تشریحیں، دونوں مطلب اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ نماز جو ہے یہ انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتی ہے، دل کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوف خدا اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور آگے اللہ نے کیا کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور آگے اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، مراد ذکر سے مراد نماز ہے۔ تو جو بندہ نماز کے اندر سستی غفلت کر دیتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر مقرر کر دیتے ہیں شیطان، وہ اس انسان کو پھر گمراہی کے راستے پہ لگائے رکھتا ہے، لگائے رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ غلبہ شیطانی ہی ہے نا کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تیاری بھی کر لیتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی تو ہم وہ بھی جمع کر لیں گے، اور نماز، ایک نماز پڑھنے میں 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں، صرف اس کی تیاری ہم سے نہیں ہوتی۔ صبح جانا ہے جی لاہور، گاڑی نکلے گی صبح 3:30 بجے، آج کل صبح نمازیں ہوتی ہیں 6:30 بجے، ابھی تو وہ گاڑی میرے خیال میں نہیں چلتی، لیکن جب چلتی تھی 3:30 بجے، آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، اس وقت اٹھ کے نہا کے کپڑے پہن کے ہم گاڑی پہ بھئی سیٹ مل جائے وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے لاہور جانا ہے تو اس کے لیے ہم اٹھ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو کیا ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے صبح؟ کیا اس کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھل سکتی؟ مطلب ہمارے نزدیک دنیا کے کام کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں۔ یہ غلبہ شیطانی ہے نا، یہ شیطان دوست ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے کوئی نہیں، خیر ہے یار آج نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے، پھر کل پڑھ لینا، قضا کر لینا، بس اسی کی باتوں کے اندر آ کے۔ کسی فنکشن کے اندر ہم نے جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کسی محفل میں جانا ہے، تو اچانک آپ اچانک کسی دوست کو فون کر دیں، اچانک اسے کہیں کہ یار میں جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ، فنکشن ہے، شادی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے سے فوراً کہے گا یار تو مکمل کا مجھے پہلے تو بتاتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں یار تیرے پاس ہیں 10 منٹ 15 منٹ، وہ 10 منٹ میں نہا بھی لے گا، تیاری بھی کر لے گا، کپڑے بھی پہن لے گا، اور 10 منٹ کے بعد وہ آ بھی جائے گا۔ اور شرطیہ طور پر آپ اسی کو نماز کے لیے کہیں نا مسجد کے دروازے پہ، اور اس کو کہیں آؤ یار نماز کا ٹائم آ جاؤ، وہ پتہ سب سے پہلے بہانہ لگائے گا یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اچھا یار تم چلو میں آ رہا ہوں۔ یعنی یہ حالت دنیا کے کاموں، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا دل میں، وہی کام بندہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے لاکھوں روپیہ لگا کے ایک دکان بنائی، اب اس کے دل میں اہمیت ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، وہ اس دکان پہ وقت دیتا ہے، اہمیت ہے اس کے دل میں تو اس کو وقت دیتا ہے۔
اور اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل میں، اس لیے ہم نماز، مسجد، ذکر، قرآن تلاوت، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے نکل آتا ہے ہمارے پاس وقت، اور نہیں نکلتا تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کام ہم پابندی سے ادا کریں گے، وقت پہ پورا کریں گے، وقت پہ بھی کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے دنیا کے سارے کام، اور جب معاملہ آئے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا تو پھر ہم پس و پیش کریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ حالانکہ ہونا کیا ہے، وضو کر کے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 10 منٹ بھی نہیں لگتے، یا 2 رکعتیں ہوں گی یا 3 ہوگی یا 4 ہوگی۔ فرض کی یہی ہے نا، یا 2 فرض ہیں یا 3 فرض ہیں یا 4 فرض، لیکن اللہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، ان کے لیے ساری رات کا جاگنا بھی مشکل نہیں، ان کے لیے نماز با جماعت پڑھنا بھی مشکل نہیں، ان کے لیے نماز تہجد پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، ان کے لیے دن کے اوقات کی نمازیں پڑھنا بھی مشکل اور بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار کبھی کبھی نا ایک خیال آتا ہے، ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں، مدرسہ میں ہم ہوتے تھے، پڑھتے تھے، تھوڑی تھوڑی عمریں تھیں ہماری، چھوٹی چھوٹی، ہم سے بھی کم عمر والے طلباء ہوتے تھے ہمارے ساتھ مدارس میں، ہم سے بڑی عمر والے بھی ہوتے تھے۔ ایک چیز، ایک عجیب سا نا ایک کیفیت ہوتی تھی صبح کے وقت تمام مدارس میں، جب تہجد کا وقت ہوتا تھا نا، اس وقت حفظ کی کلاسیں، لڑکے چھوٹے چھوٹے اس وقت اٹھ کے نوافل پڑھ کے نماز سے 1 گھنٹہ پہلے وہ کلاس ان کی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یار ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی اس وقت بھی، ابھی تک جو ہے نا اذان نہیں ہوئی، اذان میں سے 1 گھنٹہ پہلے طلباء اٹھ کے تیار ہو کے 1 گھنٹہ پہلے کلاس شروع ہو جایا کرتی تھی۔ کلاس میں استاد بھی آ جاتے تھے پڑھانے کے لیے، لڑکے بھی پڑھنے کے، اور چھوٹے چھوٹے بچے نہ یار ان کو سردی نہ گرمی، اور واجبی سا کھانا، اور کوئی رہائش کے لیے کوئی اتنے عالی شان بستر اور مکان اور کمرے اور یہ چیزیں بھی نہیں۔ ابھی تو آج کل تو جو مدارس کے اندر بڑے سہولیات ہوتی ہیں، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی مدارس کے اندر بھی، تو اس وقت وہ اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد صاحب تھے، وہ آپ سن کے حیران ہوں گے، جو ہمارے سب سے بڑے استاد صاحب تھے نا، اور وہ جب میں پڑھتا تھا ان سے، اس وقت وہ اتنے مریض تھے شوگر کے اور بھی کئی بیماریاں ان کو عوارض تھے، وہ ایسے نا لیٹ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، جسم ان کا اتنا درد کرتا تھا، تکلیف میں ہوتے تھے بھی ایسے لیٹ جاتے تھے، بعض اوقات 2 طالب علم ان کو ایسے پڑھ بھی رہے ہیں اور ان کے جسم کو دبا بھی رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی وہ روزانہ کے 36 پیریڈ لگاتے تھے، 36 پیریڈ، 36 کتابوں کا سبق پڑھاتے تھے اس حالت میں بھی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک پیریڈ کو 10 منٹ کا ہو یا 15 منٹ کا ہو۔ جو دورہ حدیث کے جو پیریڈ ہوتے تھے، بخاری شریف، دوسری حدیث کی کتابیں، وہ ایک جو ہوتا تھا نا 50 منٹ، بلکہ بخاری شریف کا پیریڈ تو گھنٹے سے بھی زائد کا ہوتا تھا۔ صبح نماز سے پہلے شروع ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد تک جناب وہ پڑھاتے تھے، باقی اپنے کام بھی کرتے تھے، معمولات اور مصروفیات وہ بھی ہوتے۔ اور ایک اور ہمارے استاد سے آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ کم از کم 10 پیریڈ وہ صبح نماز سے پہلے پڑھاتے تھے، 10 سبق، 10 کتابوں کے سبق تو وہ نماز سے کیا پڑھاتے تھے، پہلے پڑھا لیتے تھے۔ تو جو سبق جنہوں نے پڑھا ہے یا جنہوں نے سنا ہے، آخر وہ ان سے بھی پہلے اٹھ کے یاد کر کے تیاری کر کے وہ پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں کس ٹائم نیندیں بھی پوری ہو جایا کرتی تھی، پڑھائیاں بھی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ چیز صرف اور صرف مدارس میں نظر آتی ہے اور کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل آپ دنیا کے یونیورسٹیاں، کالج جہاں بھی چلے جائیں، یہ نورانیت
اور وہ وقت جو وقت صحیح اللہ سے مانگنے کا ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ چیز صرف اور صرف مدارس کے اندر نظر آتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور شاید یہی قربانیاں ہیں ان کی۔ بندہ جس چیز کی قربانی دیتا ہے نا، وہ چیز بندے کی قیمتی بن جاتی ہے۔ یہ ہم جانور قربان کرتے ہیں عید کے موقع پہ، تو اللہ ہمارے اس جانور کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ جانور کیا بن گیا؟ قیمتی۔ کس طرح؟ اتنا قیمتی ہو گیا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ نے اس کے لیے نیکی لکھ دی۔ اتنا قیمتی ہو گیا کہ وہ جانور قیامت کے دن پل صراط پہ اس کی سواری بن گیا، قیمتی بن گیا۔ انسان پیسہ دیتا ہے اللہ کے راستہ میں، پیسہ قیمتی ہو گیا۔ کتنا؟ ایک دیا اللہ نے ثواب 10 کا دے دیا، اور اس کے اخلاص کے مطابق اللہ کہتے ہیں کبھی 10 کا، کبھی 700 کا، اور کبھی اتنا دیتا ہوں کہ شمار سے بھی بے حساب ہے۔ یعنی جس چیز کی بندہ کیا دیتا ہے قربانی، وہی چیز بندے کی کیا بنتی ہے؟ قیمتی بنتی ہے۔ اور مدارس کے اندر رہنے والے طلباء نے قربانی دی ہوتی ہے اپنے آرام کی، اپنی نیند کی، ان ساری چیزوں کی قربانی دی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیند کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک عالم دین کا، عالم صحیح عامل بندہ ساری رات کو سویا رہے، اور ایک عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا رہے، اس کا سونا اس کی عبادت سے پھر بھی افضل ہے۔ تو اللہ ان کی نیندوں کو بھی پھر کیا بنا دیتے ہیں؟ قیمتی بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، ہمارے ایک دوست تھے، بہت پرانی بات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب جو اب ہمارے بزرگ ہیں، عالم ہیں، وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، دنیا کے اندر جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور واقعی دنیا میں ان کے پائے کا عالم نہیں ہے، واقعی یہ حقیقت ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے۔ ان کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ہم کراچی میں گئے تو اس وقت وہ بستر علالت پر تھے، تو ہمیں پتہ چلا، ہم گئے ان کی عیادت کے لیے، تو وہاں پر یہ اس مناسبت سے بات ہے، ان کے پاس ہم گئے نا، تو ہم نے ان کی زیارت کی، ملاقات کی، تو ہم اٹھنے لگے تو ہم نے کہا حضرت جی کوئی ہمیں نصیحت فرما دیں، کوئی وصیت فرما دیں جس پہ ہم عمل کریں۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم مسجد کے مؤذن کے ساتھ دوستی لگا لو، مسجد کے مؤذن کے ساتھ دوستی لگا لو۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے ہنسے، یار عجیب وصیت کی ہے۔ تو پھر خود کہنے لگے مسجد کے مؤذن سے تمہاری دوستی ہوگی نا، تو اس کو ملنے کے بہانے تم مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ گے، اس سے ملنے کے بہانے، اس کی دوستی کے بہانے تم مسجد میں آ جاؤ گے۔ اور اگر تمہارا مسجد کے امام اور مولوی کے ساتھ دوستی کا تعلق بن گیا پھر تو بہت ہی اچھا، پھر تو تم ضرور بضرور جو ہے نا اپنی اس دوستی اور اپنی اس محفل کے سلسلے میں مسجد میں آؤ گے، چلو تمہیں نماز کی توفیق ہوتی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہ بات اس وقت تو ہمیں بڑی عجیب لگی، لیکن آج کل کے دور میں یہ بات پھر صحیح لگتی ہے کہ واقعی کہ دوستی کے لیے، ہم نشینی کے لیے اس کا انتخاب کرو کہ جس کی ہم نشینی کی وجہ سے تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی غفلت کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، ہم اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں شیطان۔ ایک ذکر سے مراد نماز، دوسرا ذکر سے مراد قرآن۔ جو بندہ قرآن سے غفلت کرتا ہے نا، پھر شیطان اس کو اتنے چکر دیتا ہے نا، اور ان بھول بھلیوں کے اندر شیطان ان کو ڈال دیتا ہے کہ ساری زندگی پھر انسان ان گمراہی اور بھول بھلیوں سے نکل نہیں سکتا، ساری زندگی نہیں نکل سکتا۔ کبھی ایک در پہ، کبھی ایک در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی شیطان کہے گا فلاں جگہ پہ جا، فلاں جگہ پہ جا، فلاں جا کے نذرانہ چڑھا، فلاں جگہ پہ جا کے منت مان، فلاں جگہ پہ جا کے نوراتے، فلاں جگہ پہ 7 راتیں، فلاں قبر کا طواف، فلاں عرس، فلاں میلہ۔ بس پھر وہ ساری زندگی شیطان اس کو نا بس اپنے پیچھے لگا کے بالآخر جہنم کے اندر کھڑا کر کے واپس آئے گا۔ اور اس کے برعکس جس کا عقیدہ قرآن پہ مضبوط ہے، دنیا کے سارے چکر دینے والے آ جائیں نا تو وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے۔ جب بندے کے دل میں ایمان ہو نا، ایمان، پھر
ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بندے کو پھر سمجھ ہی آ جاتی ہے۔ مجھے ایک آدمی بتانے لگا خود، اس نے کہا جی آپ کے دادا جی تھے، میرے دادا جی کے بارے میں کہنے لگا، بھئی کوئی بندہ فوت ہوا تو اس کو تدفین کر رہے تھے، تو وہ گارے کی ضرورت پڑتی ہے نا تدفین کے وقت، جب اوپر وہ لگاتے ہیں اس وقت تو وہ گھڑے وغیرہ لگاتے تھے اور اوپر مٹی وغیرہ، تو گارا بنانا تھا، تو اندر سے تمہارے دادا جی قبر کے اندر وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھئی مٹی لے آؤ، مٹی گارا، تو ساتھ نا پانی گھڑے کے اندر تھا، تو پاس کھڑا کو بندہ تھا، وہ کہنے لگا وہ فیض علی والے دربار تے جڑا نلکا لگے ہوئے نا اتھو لے آؤ پانی بھر کے، وہ دربار نہیں ہے قبرستان، فیض علی میرے خیال کے تھا، فیض علی والے دربار تے جڑا نلکا لگا ہوا نا اتھو پانی لے آؤ، تو بھی تیرے دادے نے کہا کیوں؟ او پانی اگر لے کے آسو نا وہ چانن دین ہاتھ نہیں لیندا اس گارے نو، بھئی وہ منت کا نلکا لگا ہوا ہے ادھر، نیاز کا، کسی نے منت مانی تھی اور اس نے وہاں پر نلکا لگوایا تھا، اس کا تو پانی پینا ہی حرام ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مسئلہ ہمیں بھی پتہ تھا، نظر نیاز غیر اللہ کی حرام ہے، لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی جو مستری صاحب کے ذہن کے اندر بات آ گئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایمان پکا دے دیتا ہے نا، پھر اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا، پھر اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں واپس آ رہا تھا سفر سے، تو ایک جگہ پہ نا پیاس لگی، گرمیوں کا، گاڑی روکی، تو میں نے کہا یار پانی پیتے ہیں۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا وہ اہل تشیع کا تھا ایک امام بارگاہ سی، اور اس کے باہر نا وہ 2 نلکے لگے ہوئے تھے۔ میں ایسے اتر کے چلنے لگا نا، بس میرے ذہن کے اندر خیال ہے، میں نے کہا ان نلکوں سے پانی نہیں پینا، پتہ نہیں اس دروازے پہ ان لوگوں نے کس نیت سے لگوائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی شان، میں نے نہیں پیا پانی۔ میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مجھے ساہیوال جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ان کی امام بارگاہ بن رہی ہے شہر کے اندر، تو وہاں میں سامنے سے گزرا، تو وہاں پر میں نے بڑی توجہ سے دیکھا امام بارگاہ کے باہر باقاعدہ سبیل لگی ہوئی ہے، نلکے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے۔ یعنی بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے نا، جب شیطان بندے سے دور ہو اور بندے کا قرآن پہ ایمان پختہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ خود اس بات کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اگر قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو پھر شیطان دھوکے کے اندر ڈال کر ہی رکھتا ہے، پھر ساری زندگی اس کو کبھی کس در پہ کبھی۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی لیے تو کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کا معنی بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا تجھے بڑا مشکل لگتا ہے، یہی اگر ایک اللہ کے سامنے جھک جاتا نا، پھر در در پہ نہ جھکتا۔ کتنی پیاری بات کی ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک اللہ کے سامنے جس کا سر جھک گیا، پھر اس کا سر در در پہ نہیں جھکتا، اور جس کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکانا، پھر اللہ اس کو ہر چیز کے سامنے جھکا دیتا ہے، پھر در در پہ وہ جھکے گا، کبھی کہیں سے جا کے مٹی چاٹے گا، کبھی کہیں سے جا کے گندے اور گلے سڑے ہوئے چاول اٹھا کر بھی کہے گا یہ برکت ہے اور یہ خردہ ہے اور یہ تبرک ہے۔ وہ ہمارے جماعت کے عالم تھے نا علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن تے موحد بندے نو حکم ہے پاکیزہ چیز کھاون دا، تے جڑا نظر نیاز والا حرام کھاون تے ہلک ہو ونجے، وہ تو گندے چاول ہی کھاسی، وہ تو اس مٹیاں ہی چٹنی ہیں، وہ تو ونج کے لون ہی چٹنے، وہ تو اس جناب ونج کے نا قبراں دے آ کے پھیرے مارنے، تے وہ پتھر چا کے انہاں پیٹاں دے پھیرنے، وہ تو حلال شے کوئی نہ ملسی، وہ زندگی چ حرام ہی ہو سی۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک یہ شیطان ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ بندے گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ ہم ہدایت پہ جا رہے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس، یعنی قیامت کے دن، قَالَ، اس وقت وہ بندہ کہے گا یا لیتا، اے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس کے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، کاش یہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا شیطان،
کاش میں اس سے اتنا دور ہوتا جتنا مشرقوں کے درمیان، دو مشرقوں کے درمیان دوری ہے۔ فبئس القرین، بہت برا یہ میرا دوست تھا کہ یہ مجھے یہاں جہنم میں لانے کا سبب بنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج کے دن تمہارا یہ رونا دھونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج تم سب، تم بھی اور تمہارا دوست بھی، دونوں جہنم کے عذاب میں مشترک کھڑے رہو گے، دونوں جاؤ گے عذاب کے اندر، وہ بھی جائے گا جہنم میں اور تم بھی جاؤ گے جہنم میں۔ اسی طرح ہوتا ہے جب بندے کا رزلٹ اور نتیجہ سامنے آتا ہے نا، تو اس وقت اساتذہ کی ہوئی باتیں اور اپنے یار دوستوں کی ہوئی محنتیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے، وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس وقت بندہ کہتا ہے یار اگر میں استاد کی بات مان لیتا تو میرا یہ سال ضائع نہ ہوتا۔ لیکن یہاں دنیا کے امتحانوں میں تو پھر بھی موقع مل گیا، سپلی میں مل گیا، ابھی ایک دو پیپر رہ گیا تو چلو بعد میں، اس سال نہیں تو اگلے سال۔ لیکن یہ ایسا امتحان ہے کہ جس کا رزلٹ ایک بار نکلنا ہے، پھر دوبارہ تیاری کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔